السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا دوبارہ سے استقبال ہے ہمارے 30 ڈیز 30 سٹوریز کے اس اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں سٹوری پڑھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں یا جاننے والے ہیں، جو کہ قرآن کریم کے 5ویں پارے کے اس میں ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اور ہم اس پر اور بات کریں گے، لیکن پہلے شروعات میں ہم ان آیات بینات کی تلاوت کر لیتے ہیں جہاں پر ہمیں اس سٹوری کو پانے کا امکان ہے، یا جہاں پہ ہمیں یہ سٹوری ملتی ہے ہم ان آیاتوں کو پڑھ لیتے ہیں، آیات کو، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اپنی سٹوری کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات کا اردو زبان میں ترجمہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے پناہ مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اے نبی، ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کرے آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ بنیے بدیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے، اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے، لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے سنتے ہو۔ تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، بس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ تو عزیز ساتھیو، یہ آیتیں ہیں سورۃ النساء کی، جس میں جو کہ 5ویں پارے میں آ رہی ہیں، اور آج ہماری 5ویں کہانی ہے۔ آیتیں ہیں 105 نمبر سے لے کر 110 نمبر تک، قریب فرام 105 to 1010۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے واسطے سے پوری امت کو، اور یہی آج کی کہانی ہے کہ یہ آیتیں کیسے نازل ہوئیں۔ عزیز ساتھیو، 5واں پارہ ایک بہت ہی قرآن کا اسپیکٹ کے حساب سے بہت ڈیپتھ والا پارہ ہے، کہ اس میں احکام بہت زیادہ ہیں۔ یہ پورا کا پورا سورۃ النساء، یعنی عورتوں کے نام سے جو سورۃ موضوع ہے اس میں آیا ہے، اور اس میں عورتوں کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، اسی میں سارے مشہور آپ کے جتنے بھی طلاق کے اور مہر کے سارے مسائل اس میں ملیں گے، یہاں تک کہ اسی پارے میں اس کے ڈیٹیلز بھی ملتی ہیں، اور بہت سارے احکامات ملتے ہیں۔ تو اس میں ایسے کوئی ڈائریکٹلی سٹوری نہیں آئی ہے کسی پیغمبر کی یا کسی صحابی کی یا کسی واقعے کی طرف اشارہ، لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، اور اس واقعے کے پس منظر میں، یعنی وہ واقعہ سبب نزول بنا ان آیتوں کا، یعنی شان نزول ان آیتوں کی یہی واقعہ بنا۔ اب اس واقعے کے پس منظر کس طرح سے شروع ہوتا ہے، کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا اور کیا ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، اس چیز کو ہم جاننے کے لیے انشاءاللہ آج کی سٹوری جانیں گے۔
تو اس اسٹوری کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ مدینہ کی حالت جو تھی اس وقت، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 2-3 جنگیں گزر چکی تھیں اور حالات بہت ٹینس تھے۔ یہودیوں کے ایک دو قبیلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا، ان کو مدینہ سے باہر جانے کا، ان کو نکالا گیا تھا ان کے کرتوتوں کے سبب، اور مختلف جگہوں پر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے یہودیوں کے قبیلوں نے مسلمانوں کے لیے کچھ پریشانیاں کھڑی کرنا شروع کر دی تھیں۔ اور اس وقت ایک اور چیز یہ ہو رہی تھی کہ منافقین مدینہ میں کافی سرگرم ہو رہے تھے۔ یہ 5ویں پارے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اچھا تذکرہ کیا ہے اور ان کی پہچان اور ان کے بارے میں کمنٹری کی ہے۔ تو منافقین مدینہ میں کافی ایکٹیو ہو چکے تھے، اور منافقین اپنے کوششیں کرتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو بدنام کریں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں، کس طرح عام مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کریں، مہاجرین اور انصار ان کے درمیان رفت پیدا کرنے کی کوشش کریں، انصار کے 2 اگر قبیلے ہیں تو ان کے درمیان کیسے مسئلے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں تک کہ کس طرح مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان مشرکین مکہ سے مل جائیں۔ تو ہر طریقے سے وہ شورشیں کرتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے، وہ اپنا مکر کرتے رہتے تھے کسی طرح سے کہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو تکلیف ہو جائے، مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پھنس جائے۔ اب اسی میں ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ پیش آیا کہ ایک انصاری قبیلہ تھا، جو انصار کے ہی قبیلوں میں سے، یعنی مدینہ کے رہنے والوں میں سے ایک بنی ظفر کا ایک قبیلہ تھا، اس میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا بشیر بن عبیرق۔ اب روایتوں میں اس کا ایک اور نام بھی تما کر کے آیا ہے، تو 2 ناموں سے ہو سکتا ہے، اس کا لقب بشیر رہا ہو اور نام تما رہا ہو، یا ویسا ورثہ رہا ہو۔ تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا، حالانکہ اس نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اس کی کیریکٹر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ وہ کیا کرتا تھا کہ خود سے شعر لکھتا تھا صحابہ کے خلاف گستاخی کرتے ہوئے اور ان کو برا بھلا کہتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، اور کہتا تھا کہ مطلب بیان کرنے کے لیے اب اپنے نام سے بیان کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں بھائی کیا تم مسلمان ہو، کیا ہو، کس طریقے سے تم شعر سنا رہے ہو، اور جو مسلمانوں کی شان میں نیگیٹو جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی بدنام کرنے کے اشعار سناتے۔ تو وہ چالاکی یہ کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ فلاں کسی شاعر نے دیکھو کیسا خوب کہا ہے، کتنا برا، مطلب کوٹ اس طرح سے کر رہا ہے، دیکھو کتنی بری بات فلاں نے کہی، کتنا برا مذاق اڑایا، اور وہ شعر بیان کرتا تھا محلے میں۔ یعنی اس کی یہ چالاکی ہوا کرتی تھی کہ وہ شعر ہے اس کا اپنا، لیکن کسی اور کا نام لے کے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، پریشانی پھیلانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اپنے شعر بیان کیا کرتا تھا، اور اس میں صحابہ کی ہجو کرتا تھا، ان کی برائی کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مختلف لوگوں کے، اس انداز سے کہ اس کے اوپر بھی کچھ نہ آئے اور اس کا کام بھی ہو جائے۔ یعنی بس اس کی زبان بہت چکنی چپڑی تھی، بہت صاف ستھری، اور بہت مطلب اسمارٹ تھا زبان، اس معاملے میں کہ زبان ایسی استعمال کرتا تھا کہ وہ بچ جائے اور اس کی جو وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہے وہ بات بھی ڈیلیور ہو جائے۔ یہ اس کا کریکٹر تھا، چب زبانی میں بہت ایک نمبر آگے تھا۔ اب اسی طرح کی اس واقعے کی جو پوری روایت ہے، قرآن کی جیسے تفسیر کا جو ہم لوگ کو علم ہے، میں نے ضمن اشارہ کر دے رہا ہوں، بھائی قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یہ قرآن کی ہی دوسری آیتوں سے کسی ایک آیت کی تفسیر مل جائے۔ اس کے بعد دوسری بیسٹ ہوتی ہے تفسیر الحدیث بالقرآن، یا کیا نام ہے کہ حدیثوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، صحابہ ہیں، ان میں کنہیں آیتوں کی کوئی تفسیر آئی ہو، کوئی واقعہ آیا ہو، کوئی ایکسپلینیشن آیا ہو، تو وہ بیسٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو حدیث کی جید کتابوں میں مل جائے گا، جیسے امام بخاری کی پوری کتاب التفسیر ہے، جس میں انہوں نے آیتوں کے مختلف آیتوں کے سبب نزول رکھے ہیں اور ان کے ایکسپلینیشنز رکھے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی بہت اسٹینڈرڈ کتاب مانی جاتی ہے کتاب التفسیر کے لیے، اس میں بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو جامع ترمذی کی روایت ہے پوری، حضرت قتادہ بن نعمان ایک انصاری صحابی تھے، ان کی پوری حدیث ہے جو اس واقعے اور اس آیت کی پس منظر میں پوری کی پوری ایکسپلینیشن آتی ہے۔ تو قتادہ بن نعمان کے ایک چچا تھے، جو وہ بھی انصاری تھے، وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، یا مطلب بہت کمزور ہو گئے تھے اور کافی ان کی بزرگی تھی۔ قتادہ بن نعمان خود ینگ صحابی ہیں، جو کہ بہت سینئر صحابہ میں سے آتے ہیں اس معاملے میں، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اور انصاریوں میں ان کا ایک اچھا مقام تھا۔ تو ان کے چچا کے گھر ان کے چچا کا نام تھا رفاعہ بن زید۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ مدینہ میں زیادہ تر جو انصار مدینہ کی خوراک ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، کوئی بہت رچنس کا ماحول نہیں تھا مدینہ میں، ایک بہت ہی یہ سمجھ لیجیے ایک سوسائٹی جو مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس، یعنی پور ٹو مڈل کلاس کے بیچ میں کہیں لائی کر رہی ہے، بہت کم امیر لوگ تھے۔ تو زیادہ تر لوگوں کی خوراکیں کھجوریں وغیرہ ہوا کرتی تھی، اور چھوٹا موٹا کسی کو کچھ مل گیا کچھ تو وہ کھا لیتے تھے، کبھی کبھی کسی زمانے میں گوشت کوئی بکری ذبح کر دی، اونٹ ذبح کر دیا کچھ، تو مطلب بہت ویل ٹو ڈو نہیں تھا ماحول وہاں کا۔ تو حضرت رفاعہ بن زید کے اور آٹے وغیرہ کا تصور بھی بہت کم تھا، یعنی کوئی تجارتی قافلے وغیرہ آتے تھے تو لوگ خرید لیا کبھی کسی نے کچھ تو اس کے بعد آ گیا کچھ، ورنہ نہیں آتا تھا۔ تو رفاعہ بن زید نے ایک شامی قبیلے سے کھجوریں اور کچھ میدہ وغیرہ خریدا، میدہ ہے آٹا ہے، روایتوں میں لفظ آتا ہے دونوں کا، کہ آپ نے کچھ آٹا خریدا اور اس کو کیا نام ہے پوری کچھ اس کی تھیلی لی، بوری لی، کیا لیا، اور اپنے گھر پر رکھا۔
اور ساتھ میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی تھا، تو ان کے گھر میں انہوں نے یہ چیزیں اپنے ایک الماری میں یا جگہ پہ بنا کر رکھ دی تھی، اس میں ان کی زرہ تھی جس جنگ میں جس کو استعمال کرتے تھے، ان کے کچھ اسلحہ تھا، تلواریں تھیں، اور اس میں ان کے جو کیا نام ہے آٹے کا میدے کا جو بھی تھا وہ تھیلا رکھا ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک رات ان کے گھر ہو گئی چوری، اور یہ جو آٹے کا تھیلا تھا، میدے کا تھیلا تھا، یہ غائب ہو گیا، اس کے ساتھ کچھ اسلحہ بھی غائب ہو گیا، تلوار زرہ سب کچھ۔ اب چوری کس نے کی یہ نہیں پتا، لیکن اب روایتوں میں دو طریقے آتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ وہ تو تھیلی تھی اس میں کیا نام ہے کچھ سوراخ سا تھا، یا اس سے کچھ آٹا ہلکا ہلکا رس رہا تھا، گر رہا تھا۔ تو جس بندے نے چوری کی ہے، اس بندے نے، اب میں آپ کو ایسے بتا دے رہا ہوں کہ چوری جس کا ہم نے نام شروع میں ذکر کیا تھا، بشیر بن عبیرق، اس نے کی تھی چوری۔ اب اس نے کیا کیا، چوری کا سامان لے کے وہ اپنے گھر کی طرف گیا، تو پھر جب اس نے دیکھا کہ بھائی اس کی چوری میں سے یہ سوراخ ہے، ہلکا آٹا واٹا گر رہا ہے، تو اس نے بڑی چالاکی سے کیا کیا، مدینہ کے ایک یہودی، روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں ایک مسلمان، عام مسلمان پہ ہی ہے، لیکن جو زیادہ قوی مجھے محسوس ہوئی مختلف مفسرین کے قول دیکھتے ہوئے، کہ اس میں یہودی کی روایت زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت کے ماحول کے حساب سے وہ زیادہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے۔ تو اس یہودی کے گھر لے جا کر اس نے کہا کہ بھائی یہ میرا سامان ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو، میں بعد میں تم سے لے لوں گا امانتاً۔ اس نے سارا سامان اپنے بوری ووری سب رکھوا دیا، کیونکہ اب اس کو ڈر ہو گیا تھا بھائی یہ ٹریلز میرے گھر تک آ رہی تو میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے وہ ڈائیورٹ کر دیا اور لے کے ادھر چلا گیا۔ اب اس بات کا صبح میں جب حضرت رفاع کو پتہ چلا، ان لوگوں نے چیک کیا تو بھائی ان کے گھر پہ تھیلا نہیں ہے، اور اس طرح سے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، تو کچھ ٹریلز ہلکے پھلکے ریت میں کچھ دکھے، تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ بنو بیرک کے گھر ہو سکتا ہے معاملہ، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ بھائی ان لوگوں نے کچھ رات میں بڑا پکوان کیا تھا، ان کے پاس تو کوئی آٹا واٹا تھا نہیں، تو یہ اچانک سے آٹا ان کو کہیں تو قافلہ بھی آس پاس نہیں آیا، تو ضرور آپ ہی لوگوں کے آٹے سے لے کے انہوں نے کچھ بنایا تھا، کچھ کھانا وانا بن رہا تھا ان کے یہاں، تو ان کے اوپر شک ہوا۔ اب اس پر کیا ہوا کہ حضرت قتادہ جو تھے ان کو ان کے چاچا نے کہا کہ بھائی اب اس معاملے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جانا چاہیے، ہم ڈائریکٹلی کچھ الزام لگائیں گے تو ڈائریکٹ کوئی واضح ثبوت بھی نہیں مل رہا ہے، اب ٹریلز ہیں، اگر آٹے کے تھوڑے موڑے رہیں گے تو کتنا لاسٹ کریں گے، وہ بھی ریتیلی موسم جگہوں پہ، کوئی فرش تو تھے نہیں، تو ریت میں تو کتنا آپ کے آٹے کے ذرے پتہ چلنے والے، کسی نے کچھ دیکھ لیا تو دیکھ لیا تھوڑا موڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کر پہنچی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک قاضی ہیں، یہ اس مدینہ کے قاضی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، تو اللہ کی طرف سے تو کوئی وحی اس وقت تک نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سنا، اور سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی بھائی الزام صرف ایسا ہے کس کے اوپر لگا لیا جائے، تو اتنے میں بنو عبیرق کو پتہ چل گیا کہ جو عبیرق اور اس کے فیملی والے تھے، اس کے خاندان والے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو اس نے تو پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی کسی اور کو پھنسانے کی، تو ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ بھائی یہ چوری کہیں اور ہوئی ہے، ضروری ہے، مجھے تو شک ہے اس یہودی کے اوپر یا اس فلاں شخص کے اوپر۔ روایت میں ایک اور بندہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک لبید بن سہیل نامی ایک صحابی تھے، ان کے اوپر پہلے الزام لگایا، تو لبید بن سہیل بھی گرم ہو گئے، میرے پہ الزام لگاتے ہو، میں تلوار نکال لی کہ الزام ثابت کرو نہیں تو قتل کر دوں گا، تم لوگ نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا، میری بے عزتی کر رہے ہو اور اس طرح سے کر رہے ہو، تو بھائی ان کے اوپر تکلیف ہوئی ہو، تو وہ معاملہ گرما گرم ہو گیا بھائی، محلے میں ایک ساری محلے میں دیکھ رہے ہیں معاملہ اب اس طرح کے خطرناک نعروں سے گونجنا شروع ہو گیا تو کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بنو عبیرق اور عبیرق خود یہ لوگ سب پہنچ گئے، اور وہ اپنے ایک بڑے صحابی کو لے کر بھی آئے، کیا نام ہے، جو کہ سینئر تھے اور قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے مراسم بہت اچھے تھے، ظاہری اکثر صحابہ کے تو مراسم اچھے ہی تھے، تو یہ بنو بیرق نے چالاکی کی اور آئے اور اپنی زبان سے اور اپنے انداز سے خوب ہلہ ہوں، دیکھیے ہمارے اتنے معزز شخص کو، یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا نیک ہے، اتنا اس کے اوپر چوری کا الزام جیسا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں بندے لوگ، اور ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جا کے تحقیق کریں اور اس کے گھر مل جائے، اس کے گھر مل جائے، اور مطلب کافی واویلا کر دیا، اتنا واویلا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پریشر میں آ گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ حضرت قتادہ اور ان کے چچا سے معافی منگوا لی، اور مطلب یا اعلان کروایا کہ بھائی عبیرق نے کچھ نہیں کیا، عبیرق معصوم ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں باقاعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے میں اعلان کرایا کہ بھائی یہ عبیرق نے چوری نہیں کی ہے، کوئی اور چوری ہے، ابھی اس پہ ہم لوگ کھوج کر رہے ہیں، ابھی ہمیں پتہ چلے گا تو پھر فیصلہ ہو جائے گا، لیکن عبیرق چور نہیں ہے، اس کی برات کا، اس کی صفائی کا اعلان کروا دیا محلے میں، اب عبیرق کی جو جیت تھی وہ تو ہو گئی، لیکن اب پھر جب تحقیق اور چلی تو پھر پتہ چل گیا کہ بھائی کسی یہودی کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ تھیلا بھی مل رہا ہے اور وہ اسلحے بھی مل رہے ہیں اور جو زراعت تھی وہ بھی مل گئی ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب یہ کیس دوسری طرف مڑ گیا کہ بھائی اس یہودی نے چوری کی، اب یہودیوں کا کریکٹر اس وقت ویسے ہی کیا نام ہے ڈاؤٹ فل ہو چکا تھا، اور مدینہ میں ویسے ہی فضا ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹینس تھی،
اور وہاں پر حالات اس طرح سے تھے کہ لوگ یہودیوں کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، یا لوگ یہودیوں سے پریشان ہیں، اور اس طرح سے سارے معاملات چل رہے ہیں، کچھ قبیلے جلا وطن ہو گئے ہیں، کچھ قبیلے وہاں موجود ہیں. تو قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے، اور پورا جو ان کا پریشر بنا تھا، اور حضرت قتادہ جو تھے ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ انہیں اندازہ کچھ نہ کچھ تھا کہ چوری کس نے کی ہے، لیکن اب وہ سب کے سامنے اپنے آپ کو پروف کر دیا، اور مل کر کے اپنے اسٹرینتھ کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ بھائی ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم بہت معزز ہیں. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کر ڈالی. تو حضرت قتادہ جو شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی شرمندگی کے باعث یہ ساری چیز کو ہولڈ آن کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا کہ بھائی اب اس کیس کو پرسیو نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ پریشر نہ بنائیں. اور قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مطلب یہ لوگ پا جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے فیصلے کے بات کو مان لیتے کہ بھائی یہودی چور ہے، اور اس کے اوپر چوری کی جو بھی الزام ہے اس کے اوپر ثابت ہو جائے، ایز اے قاضی، ایز اے اس مدینے کے قاضی اور گورنر یا جج کے طور پہ. لیکن تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل کی ہیں تو ان آیتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحتیں کی، شروع میں جو ہم نے تلاوت کی آپ نے سنا ہی ہوگا، اس میں کیا نام ہے ساری باتیں تھیں. بھائی آپ خیانت کرنے والوں کو کیوں ساتھ دے رہے ہیں، خیانت کرنے والے، اور عام مسلمانوں کو بھی نصیحت کی کہ بھائی یہ تم لوگ کس طرح سے ان لوگ اس کا ساتھ دے سکتے ہو کہ جو ایک خائن ہے، جو ایک منافق ہے، جو جس کی حرکتیں اس طرح سے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کہا کہ بھائی تم کیوں فیصلہ کر رہے ہو ان لوگوں کے حق میں جو بالکل بددیانت ہیں اور جھگڑنے والے ہیں، اور ان کی طرف سے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں آپ، مطلب جھگڑا جو مجادلے کے لفظ میں ہے، خصیمہ کا جو لفظ ہے کہ ان کا سپورٹ مت کیجیے، ولا تکن للخائنین خصیمہ، کہ ان خیانتداروں کا، ان خائنوں کا، ان خائنوں کے لیے آپ کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کا پارٹ لے رہے ہیں، آپ کیوں ان کے ساتھ دے رہے ہیں. اور واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، مطلب اللہ کی طرف سے ایک تھوڑا سا سختی کا مزاج کہ عدل کے ایسے لوگوں کا کیوں ساتھ دے سکتے ہیں، یا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. اور مفسرین نے اس میں باقاعدہ اصول نکالا ہے کہ اگر کوئی قاضی ہے اور اس نے کوئی فیصلہ کر دیا کہ بھائی کوئی آئے اور اس نے کچھ فیصلہ، اور اس نے کچھ اپنی بات اس طرح سے رکھی کہ سامنے والا اپنی بات نہیں رکھ پایا، ایسا ہوتا ہے نا بھائی، دو کیس کرنے والے پریزنٹ کیے کیس، اور ایک نے بہت اچھے سے اس طرح سے کیس پریزنٹ کیا کہ حالانکہ وہ اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن اس کی گفتگو اتنی شیریں تھی اور اس کی باتیں اتنی چرب زبان تھی کہ بھائی اس نے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا. تو ایسے فیصلے میں بھائی ظاہری طور پہ جو قاضی کو سمجھ میں آئے گا وہ تو فیصلہ کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز کا واقف ہے، اور اللہ کے یہاں وہ بہت برباد ہونے والا ہے. اب بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی اس طرح کی دو تین حدیثیں ملتی ہیں، بلکہ متعدد ہیں. میں یہاں پر ایک آدھ کا تذکرہ کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. ممکن ہے کہ کوئی تم میں سے بہت اچھے طریقے سے اپنی دلیل پیش کرے جس کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور اگر میں اس طرح سے کچھ بھی فیصلہ اس کے حق میں کر دوں اور وہ فی الحقیقت اس کا حقدار نہ ہو، تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ تو جہنم کا آگ کا ٹکڑا ہے، اب تو اسے چاہے لے لے چاہے تو اسے چھوڑ دے. تو یہ ہے اس کی انٹینسٹی کہ بھائی یہ قاضی کو آپ نے گمراہ کیا، یہ قاضی کے اوپر آپ نے پریشر بنایا، یہ قاضی کے اوپر آپ نے اس طرح پریشر کیا کہ بھائی اس نے کچھ غلط فیصلہ دینے کی طرف چلا گیا، بلکہ اس کے علم میں اور اس کے علم کے حساب سے وہ صحیح فیصلہ ہے جو اس کو سمجھ میں آیا. ظاہری تو فتویٰ تو ہمیشہ ظاہر پہ لگتا ہے، تو اس نے جو کیس اسٹڈی کیا، جو اس نے دلائل دیکھے، جو ثبوت دیکھے، جو شواہد دیکھے، اس نے اپنا صحیح فیصلہ کر دیا. لیکن وہ فیصلہ ہو سکتا ہے غلط رہا ہو، کیونکہ کیس پریزنٹ کرنے میں جو بیچارہ حقدار تھا اس کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا نہیں آیا، اس نے اس کیس کو ویکلی پریزنٹ کیا، اور جو بیچارہ ناحق تھا، جو بیچارہ ظالم تھا، جس نے غصب کیا ہوا تھا، جس نے زمین ہڑپی تھی، جائیداد ہڑپی تھی، اس نے زیادہ اچھے سے کیا نام ہے کیس پریزنٹ کر لیا اور اپنی چرب زبانی سے قائل کر لیا قاضی کو. تو بھائی اللہ کے رسول نے کہا کہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہو جائے، لیکن پھر اللہ کے پاس وہ آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے جہنم کا، اور وہ اس کے لیے وبال جان بنے گا. تو یہ کریکٹر تھا. اب یہاں پہ یہی کہانی ہے کہ جب اس پہ غلط فیصلہ ہوتے ہوتے رہا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی یہ فیصلہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جو چور ہے یہ چور ہے فلاں بندہ، اور یہ کیا نام ہے جس نے چوری کی ہے وہ یہ ہے یہودی ہے، اور جو سہل بن لبید ہے، جو دوسرے جتنے لوگوں کے نام یہ لوگ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بری ہیں، اور اصلی چوری اس نے کی ہے اور یہ مجرم ہے. اور اس کی طرف پھر وہ زراعتی وہ واپس لی گئی، اور وہ ان بزرگ صحابی کو جو حضرت رفاعت ہے، حضرت قتادہ کے چچا، ان کو واپس عطا کر دی گئی. تو اب حضرت رفاعت جن کے پاس یہ زرہ آئی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی اتنا سارا وبال، انہوں نے بعد بھائی میں اس زرہ کو اب اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں یہ بیت المال میں جمع ہو جائے، مسلمانوں کے عام خزانے میں چلی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیت المال ہے وہاں پہ رکھ دی جائے، اب اس کا میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اتنے سارے مسائل ہوئے اور اتنی سی چیزیں ہوئیں.
تو اس سے ان کے ایمان کا بھی یقین ہوا کہ بھائی وہ نیک واقعتاً نیک تھے اور وہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہے تھے اور کسی کو ان کا شک نہیں تھا۔ تو یہ اسٹوری یہاں پر آ کے اینڈ ہوتی ہے، لیکن اس اسٹوری سے ہمارے پاس چند بہت اہم لیسنز ہیں اور چند بہت اہم چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جو اگر آپ ناحق کچھ کریں تو آپ اس بات کو جان لیں کہ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کسی قاضی کو، کسی کورٹ کو، کسی بادشاہ کو، کسی پیغمبر کو، آتا ہے کہ یہاں پہ تو پیغمبر ہی تھے نا، اور پیغمبر بھی کون سے، سید الانبیاء، تمام پیغمبروں میں سب سے چیزیں پیغمبر ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اوپر کیا نام ہے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو چل زبانی سے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کو غلط فیصلہ دے دیا جائے اور کسی اور کو پھنسا لیا جائے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جہاں آپ نے غلط فیصلہ تو نہیں دیا لیکن جو مجرم تھا اس کی برات کا اعلان تو کروا دیا آپ نے، تو اس کے لیے یہ بات سننے کی ضرورت ہے، اس کو یہ بات آیتیں بہت اچھی طرح سے ہیں کہ بھائی جو اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کے دلوں کے راز سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک کے دل کا حال معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا ٹھیک فیصلہ کرنے کا قادر ہے، اور اللہ جب فیصلہ کرے گا تو کوئی اسے بچ نہیں سکتا۔ اسی مقابلے میں دو انصاری صحابیوں کا ایک واقعہ آتا ہے جسے علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ بھائی دو انصاری تھے، ان کے درمیان بھی کوئی مقدمہ تھا وراثت کا، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ دو انصاری صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وراثت کا مقدمہ لے کے آئے تھے، اور جھگڑا ان کے درمیان کافی قدیم تھا کہ بھائی یہ میری زمین ہے، نہیں یہ میرا سامان ہے، یہ تمہارا ہے، نہیں اس میں کچھ، اور اس میں کوئی گواہی وغیرہ بھی نہیں تھی، تو کچھ گواہی نہیں تھی، اب اس میں کیسے فیصلہ کریں کہ یہ کس کا ہے یا یہ کس کا ہے، کچھ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کلیئر نہیں تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی کہ بھائی میں تم میں سے اگر کوئی ایک، جو میں نے اوپر ذکر کیا تھا روایت کا، کہ اگر میں نے فیصلہ کچھ کر دیا اور اگر وہ اس کے حق میں نہ رہی اور اس دوسرے کے حق میں چلی گئی اور وہ تھا اس کا حق نہیں ہے لیکن اس نے اس کو لے لیا، تو یہ سمجھ لے کہ جہنم کے لیے آگ کا ٹکڑا ہے اور وہ قیامت کے دن اس کو گلے میں لٹکائے ہوئے آئے گا۔ تو یہ سن کر دونوں اصحاب، کیونکہ وہ دونوں منافق نہیں تھے، وہ پراپر اصحاب تھے، انصاری صحابی دونوں، ان کے نام تو تاریخ میں نہیں آئے لیکن ان کا عمل تاریخ نے محفوظ کر لیا کہ وہ کتنے جید لوگ تھے، یہ دونوں صحابی رونا شروع ہو گئے کہ بھائی اتنی خطرناک وعید، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ حق میرا نہیں ہے، میرے بھائی کو دے دیجیے، دوسرا بھائی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ میرا حق نہیں ہے، میرے بھائی کو دے دیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب چیلنج چینج ہو گیا، پہلے تو مقدمہ لے کے آئے تھے کہ بھائی یہ میرا ہے یا یہ میرا ہے، دونوں کو گمان تھا میرا ہے لیکن گواہی دونوں کے پاس نہیں تھی، لیکن جب رسول اللہ نے وعید سنائی کہ اگر تم نے غلط فیصلہ لے لیا اور کوئی غلط لے کے چلے گئے تو کتنا خطرناک ہو گئے، تو دونوں پورا حق اپنے بھائی کو دینے کو تیار ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن دیکھی تو آپ نے کیسے معاملہ ریزالو کیا، آپ نے کہا اگر ایسا ہے کہ تم دونوں کو لگ رہا ہے کہ دونوں دوسرے کو دینے کو تیار ہو تو ایسا کرو اس کو برابر برابر تقسیم کر دینا، اور ایسا کرو کہ اس میں جو تمہیں کوئی جگہ انیون آئے جہاں پہ تقسیم کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں پہ قرعہ ڈال لینا، وہاں پہ پک اینڈ چوز کر لینا، کچھ ایم سی کیو کر لینا، کچھ چٹ ڈال لینا، کچھ قرعہ ڈال کے جس کے نام قرعہ آ جائے وہ لے لینا، اور پھر تم میں سے دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ اور حضرت اسامہ بن زید اس روایت کو کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن احکام میں وہی نازل نہیں ہوتی میں اپنی رائے پر فیصلہ کرتا ہوں، اور جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی آپ کے سامنے ظاہری شواہد تھے، جو آپ کے سامنے دلیلیں تھیں، ان کی بنا پر یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ کاؤنٹر پارٹ میں اس کہانی کے مقابلے میں ایک قصہ ہے جو مختلف مفسرین نے نقل کیا ہے کہ انصار کا کریکٹر یہ ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کا کریکٹر یہ ہوا کرتا تھا، اور دوسری طرف منافقین کا، یہ ایک آٹے کے بورے کے لیے یا کچھ زرہوں کے لیے، چھوٹی سی چیزوں کے لیے انہوں نے اتنا بڑا وویلا کھڑا کیا، اور آلریڈی ایک کشیدہ ماحول ہے، ایک آلریڈی ٹینسڈ ماحول ہے، اس میں اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور الزام بھی کس پر ڈالنے کی کوشش کی، ایسے یہودیوں پہ، تاکہ کیا نام ہے مسلمانوں کے اندر یہ بھی رہے کہ بھائی یار یہ تو لوگ ویسے ہی مجرم ہیں، ان لوگ کی تو ویسے ہی حرکتیں مشکوک ہیں، ان لوگ کے تو معاملات ویسے ہی خراب ہیں، یہ تو ویسے ہی پریشان کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر اور پریشانی ڈال دو اور مصیبت ڈال دو، کسی کو کیا پتہ چلنے والا ہے، لیکن اللہ تو ان سب چیزوں سے واقف ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو سمجھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صحیح چیز بتا دی اور ایک غلط فیصلے سے یہاں پر محفوظ کیا۔ تو یہ باتیں آنے کے بعد کنکلوژنز میں ہم جو جا رہے تھے، ہم جو لیسنس آج کا لینا تھا، تو پہلا لیسن تو یہی ہے کہ جھوٹ بول کر اگر کسی نے اپنے حق میں مقدمہ کرا لیا یا کوئی بھی کسی بھی دنیا کی عدالت میں، تو یہ یاد رکھے کہ وہ جہنم کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے گیا ہے، اور یہ بہت ویلڈ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس اسٹوری کو ہم لوگ نوجوان سن رہے ہیں، آپ پتہ کریں گے تو آپ کے خاندان میں، گاؤں میں، محلے میں بہت سارے ایسی جگہ ہوں گی، یقیناً ہوں گی، جہاں پر لوگوں نے ڈائریکٹ دلیل نہ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے، کچھ کے طریقے سے، کوئی جھوٹا، کوئی سچا، کوئی سچ جھوٹ مکس کر کے کچھ نہ کچھ اپنے حق میں فیصلے کرائے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات میں۔ تو یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت سخت عذاب کی ہے کہ اس پر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ آیتیں نازل کی ہیں، اور اس کو ڈائریکٹ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا ہے نہیں کنڈیم کیا ہے، اور اس کو بہت ناپسندیدہ کر ڈالا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں تک کہ
اس میں نکتہ بعض مفسرین نے نقل کیا کہ رسول اللہ نے فیصلہ اگر کر دیا ہوتا، ہم کہنا کہ بھائی رسول نے فیصلہ کر دیا تو بات ختم، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو بات تو ختم، لیکن اگر رسول کو کسی نے اپنی پٹی پڑھائی یا کسی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، گمراہ ان دا سینس یہ کہ فیصلہ صحیح نہ لینے میں آپ نے چرب زبانی سے یا غلط دلائل یا غلط شواہد پیش کر دیے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، تو رسول اللہ کا فیصلہ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، رسول اللہ بری ہیں، قاضی کوئی بھی فیصلہ کرے گا ظاہری اس پہ قاضی کے اوپر تو یہی حکم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی قاضی ہیں آج کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب وہی کا نزول بھی بند ہو گیا، سارے قاضی تو ظاہر پر ہی فیصلہ کریں گے، جو دلائل ہوں گے، جو شواہد ہوں گے، جو دلیلیں ہوں گی، جو آپ کے وٹنسز ہوں گے، ان ساروں پر ہی فیصلہ ہوگا، لیکن جس نے غلط کروایا وہ اپنے لیے وبال جان لے کے جائے گا، تو چاہے فیصلہ کرنے والا کتنا سے بھی بڑا شخص نہ کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی بھی بڑے کورٹ ہو، بڑی سپریم کورٹ ہو، بڑی ہائی کورٹ ہو، دنیا کا بڑا کوئی مفسر ہو، دنیا کا بڑا کوئی قاضی ہو جس نے فیصلہ کر دیا ہو، لیکن اگر آپ نے جھوٹ بول کے کرایا ہے تو آپ اپنے لیے جہنم کی آگ لے کے جا رہے ہیں، اس بات کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑے سے بڑا فیصلہ ہو، جھوٹ بول کر خیانت کر کے اپنے حق میں نہیں لینا ہے۔ دوسرا اس سٹوری سے بڑا لیسن جو ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں حق کے راستے پہ چلنا ہے، اگرچہ کہ یہ زیادہ لائکلی ہے کہ ہمارے اس وقت سینٹیمنٹس یوز کے خلاف، زائنسٹ کے خلاف زیادہ ہیں، لیکن جہاں پر ان کا جو جرم نہیں ہے وہاں پہ وہ جرم ان کے سر پہ نہیں دینا، ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کے خلاف مصیبتیں اور اس وقت کے دور میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی نت نئی ترکیبیں کر رہے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کام ان کے ذمہ نہیں ڈالنا کہ بھائی چلو یہ تو برے ہیں تو چلو ایک برائی ہماری طرف سے بھی ان کے کندھے پہ ڈال دیں، یہ اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے والوں کو خیانت کہا ہے، یہ خیانت ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو نصیحت دی کہ بھائی ایسے خائنوں کا ساتھ ہی نہیں دینا، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، یہ یعنی اس طریقے کو، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منافقت کی پہچان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کیا کہ بھائی یہ پہچان ہے ان لوگوں کی جو خائن ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، جن کے ایمان میں کمزوری ہے، جن کے ایمان میں نفاق پایا جاتا ہے، یہ اس طرف اشارہ کرنے والی چیز ہے، تو بھلے کوئی آپ کا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، قرآن کے عدل کے جو احکام ہے سورۃ المائدہ میں بھی جو واضح ہے کہ بھائی اگر عدل کی بات آئے گی تو ہمارے اپنوں کے خلاف بھی بات جائے گی تو ہم کریں گے، اور ہمارے دشمن کے پکش میں جائے گی، ہمارے دشمن کے سپورٹ میں جائے گی بات تو بھی ہم عدل کی بات کریں گے، ہم اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم نے بھائی اس کے ساتھ سپورٹ نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر چلو ایک چار الزام لگ رہے ہیں تو چلو ایک اور جھوٹا الزام اسی لگا دو، یا چلو اس الزام کو بھی ساتھ میں لپیٹ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی مجرم ہے، سزا تم کو ویسے ہی ہونی ہے، تو ایک الزام اور لگا دو، تو یہ اللہ کے نزدیک بالکل بھی ناپسندیدہ شے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت سخت موقف ہے، ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو بار بار سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا کتنا سخت عذاب ہے اس میں، اور ان آیت کریمہ سے اور اس سٹوری سے ایک آخری سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی کبھی بھی کچھ بھی اگر آپ کو غلط فہمی بھی کہیں ہو جائے، کچھ بھی آپ کو لگے کہ بھائی فلاں شخص نے کسی نے کتنا بھی آپ کے سامنے ہنگامہ وغیرہ کر دیا، گروپ آ گیا پورے گھر محلے فیملی والے آ گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، تو جب تک آپ کے پاس کلیئر ایویڈنس نہ آ جائے، جب تک آپ کے پاس کلیئر یہ نہ آ جائے، فیصلہ نہ آ جائے، تب تک ایموشنز میں آ کے، جذبات میں آ کے کسی کا ساتھ نہیں دینا، انلیس کوئی پراپر فیصلہ ہو نہ جائے، کبھی بھی کہ بھائی اتنا بڑا وبیلہ ہے یہ، بھائی اس مسلمان کے اوپر اتنا ظلم ہو گیا، فلاں ظلم کرنے والے اتنے والے، تو بھائی ٹھیک ہے آپ مسلمان پہ ظلم ہو گیا ہے، مسلمان پہ غلط ہو گیا اور سامنے کرنے والا کوئی بھی ہے، لیکن آپ نے ایموشنز میں آ کے فیصلہ نہیں دینا، ایموشنز میں آ کے سپورٹ نہیں کرنا ہے کسی کو معذرت کے ساتھ، کبھی بھی کسی ایموٹیو آ کے بھائی ہمارے بھائی پہ ظلم ہو گیا تو بھائی ہم اپنے بھائی نے جو بس کہہ دی بات یا کسی کے اوپر الزام دھر دیا تو ہم بنا سوچے سمجھے اس کی تقریر کر لیتے ہیں، اس کا سپورٹ کر دیتے ہیں، تو ہمارا سپورٹ جس طرح سے ہمارا الزام بھی بغیر کسی شواہد کے نہیں ہوگا، اسی طرح ہمارا سپورٹ بھی کسی شواہد کے بنا نہیں ہوگا، یہ دو کنورس چیزیں ہیں، لیکن یہ دو الگ الگ باتیں ہیں کہ آپ کسی کو سپورٹ کریں کسی کام میں اور آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں کسی کام میں، یہ دونوں کام آپ کو بنا شواہد کے، بنا دلیل کے کبھی بھی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے، اور اس جو واقعے کو ہم نے آج سنا ہے اور سمجھا ہے، اس کو ہمیں بار بار پڑھنے، سمجھنے اور ان آیتوں کے اطراف میں جتنے ہمیں اسباق ملتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور منافقت کا جو کردار ہے، آخر میں جو میں بات رکھ دوں کہ بھائی اللہ کے رسول کی جو بہت مشہور حدیث ہے نا کہ منافق کی جو 3 پیشانیاں ہیں، بعض بات میں 4 ہیں، ان میں یہ خیانت ہی کرنا ہے، یہ جو خیانت کرتے ہیں اور جو بے بات لڑتے جھگڑتے ہیں، اس طرح کے وہ جو پورے جو 4 کوالٹیز آتے ہیں وہ تو ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے، لیکن اس میں خیانت والا کوالٹی یہاں پہ دکھ رہا ہے ہمیں واضح طور پہ کہ بھائی خیانت کرنے والوں کا ایمان مشکوک ہے، ان کے ایمان پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیانت کرنے والوں میں سے نہ رکھے، خیانت کرنے والوں میں سے دور رکھے، اور خیانت کرنے والوں کے سپورٹ میں بھی کبھی نہ لائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ان واقعات کو سننے سمجھنے کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وأجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاکم اللہ خیر الجزاء. انشاءاللہ کل پھر اسی سیم ٹائم پہ ملیں گے ہم ایک اگلی سٹوری کے ساتھ چھٹے پارے میں. اور ٹریلر کے طور پر بتا دوں کہ کل انشاءاللہ ہم حابیل اور قابیل کی سٹوری پڑھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں. تو وہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے انشاءاللہ. سو سی یو ٹمارو. السلام علیکم.